السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، امید ہے میرے چینل کو آپ دیکھ رہے ہوں گے اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج کی میری ویڈیو انسپیکٹر ان لینڈ ریونیو کے بارے میں ہے۔ یہ جابز آئی تھیں، 492 سیٹس آئی تھیں آل پاکستان بیسس پہ، جس میں پنجاب کا کوٹا تھا، بلوچستان KPK اور سندھ کا کوٹا تھا۔ تو اس پر 2 ٹیسٹ لیے گئے۔ پہلا ٹیسٹ جو تھا وہ سمپل جو لاء سے ریلیٹڈ تھا، اس میں جو FBR کے ایکٹس ہیں وہ پوچھے گئے اور انگلش کے 20 نمبر کے سوالات تھے جو MCQs ٹائپ تھا۔ اس کا خیر رزلٹ بھی آیا تقریباً 8-9 مہینے یا 1 سال کے بعد آیا، اور اس کے بعد ڈسکرپٹیو کا ٹیسٹ ہوا جس میں اگین وہ 100 نمبر کا پیپر تھا، وہ ریٹن سبجیکٹیو پیپر تھا۔ تو اس میں جو کینڈیڈیٹس کوالیفائی ہوئے تو ان سے پھر بعد میں انہوں نے ڈاکومنٹس مانگے FPSC نے، تاکہ ان کو اسکروٹنائز کیا جائے اور پھر شارٹ لسٹ کیا جائے۔ تو اب اس بات کو بھی 2-3 ماہ ہو چکے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ ہی عرصہ ہو چکا ہوگا، لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی اپڈیٹس نہیں آئی۔ تو ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ FPSC کب تک انٹرویو کنڈکٹ کرے گا۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے انٹرویو پیٹرن کے بارے میں۔ انسپیکٹر ان لینڈ ریونیو کا انٹرویو 200 مارکس کا ہوگا، اور یہ FPSC اس کے نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ایشوز کرے گا کہ جو لوگ کال کیے جائیں گے وہ پھر اپنی باری پہ انٹرویوز دینے کے لیے جائیں گے۔ اچھا، میں اس کے بارے میں تھوڑا بتاتا چلوں کہ انٹرویو میں کیا کیا سوالات پوچھے جائیں گے۔ یہ ایک بڑا کنسرن ہے، جو لوگ بھی انسپیکٹر ان لینڈ ریونیو انسپیکٹر کی تیاری کر رہے ہیں، یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اصل میں سوالات پوچھے کیا جائیں گے اور ماضی میں کیا پوچھے گئے۔ سب سے پہلے تو آپ کا جو مین انٹروڈکشن ہوتا ہے، جس میں آپ اپنا نام، والد کا نام، شہر کے بارے میں، اپنی تعلیم کے بارے میں سارا کچھ، جو بھی آپ جتنا وہ ٹائم آپ کو دیں اس حساب سے آپ ان کو بتائیں۔ کوشش کریں کہ اس پہ رٹا نہ لگائیں اور جو چیزیں کریں اور تیار کریں۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ سوالات پوچھے جائیں گے آپ کے سبجیکٹس کے بارے میں۔ مثلا اگر آپ نے اکنامکس میں گریجویشن کی ہے، یا آپ نے لاء میں کی ہے، یا اور بھی جو سبجیکٹس جو انسپیکٹر ان لینڈ ریونیو کے مانگے گئے تھے، ان میں سے کسی میں آپ نے گریجویشن کی ہوئی ہے تو ان کے بارے میں سوالات پوچھے جائیں گے۔ یہاں میں ایک بات آپ سے شیئر کرتا جاؤں، جب بھی آپ انٹرویو کے لیے جائیں، خواہ وہ انسپیکٹر ان لینڈ ریونیو کا انٹرویو ہو یا اور بھی کوئی PPSC کا، FPSC کا، یا آپ کے متعلقہ جو صوبے سے ریلیٹڈ کوئی ادارہ اگر ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہا ہے، تو سب سے پہلے آپ اپنی سرٹیفکیٹ اور ڈگریز کے جو سبجیکٹس ہیں ان کو لازمی دیکھا کریں، کیونکہ اکثر جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کا گیپ ہوتا ہے 2 سال 3 سال کا ڈگری اور سبجیکٹس میں۔ تو وہ جب انٹرویو پوچھتا ہے کہ اچھا آپ نے یہ سبجیکٹ گریجویشن میں پڑھا ہے، تو اچانک سے اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتا ہے، کیونکہ آنرس کے اندر بہت سارے ملٹیپل سبجیکٹس آپ نے پڑھے ہوتے ہیں، اور ایک ایک کو بائی نیم اس وقت جب آن دا اسپوٹ آپ سے پوچھا جاتا ہے تو اس کا فوری طور پہ بتانا، اور پھر جب اس کے اندر وہ ڈیٹیل سے پوچھتا ہے تو وہ بتانا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ ٹائٹل تو بتا ہی دیں گے، فرض کریں آپ نے HR کوئی سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے ہیومن ریسورس کے بارے میں، تو وہ آپ سے HR کے بارے میں پوچھ لیتا ہے، ڈیفینیشن پوچھ لیتا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل پوچھ لیتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ ضرور تیار کریں۔ دوسرے نمبر پہ، جب آپ نے آنرس کیا جس یونیورسٹی سے کیا، اس کے بارے میں بھی آپ کو اچھا خاصا پتہ ہونا چاہیے کہ اس یونیورسٹی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، وہاں سے کون کون سے اسکالرز نکلے ہیں آج تک، تو یہ چیزیں بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ اچھا، سبجیکٹ ریلیٹڈ جو کویشچنز ہیں اس میں خاص طور پہ آپ کے سبجیکٹ کی بیسز فاؤنڈیشن ضرور پوچھی جا سکتی ہے، مثلا اکنامکس کی، لاء کی ٹرمینالوجیز پوچھی جا سکتی ہیں، یہ ساری باتیں تو آپ کو پتہ ہیں۔ اس کے علاوہ آپ تیاری کریں کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ جو کویشچنز ہیں، آج کل جو کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں، مثلا الیکشن ہیں، اگر یہ ہوتے ہیں، اس دوران انٹرویو آ جاتا ہے یا اس کے بعد انٹرویوز آتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی پارٹی میجورٹی میں ہے، کون سی پارٹی کا سمبل کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں بھی وہ ڈیٹیل میں پوچھیں گے۔ اچھا، ایک کویشچن جس کو بہت اگنور کیا جاتا ہے، یہ بڑا مائنر سا کویشچن ہے، لیکن اس میں وہ بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں۔ میں نے کئی انٹرویور سے یہ بات سنی ہے، مثال کے طور پہ اگر کسی کینڈیڈیٹ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی ہابی کیا ہے، تو وہ فوراً بتا دے گا جی میری ہابی ہے بک ریڈنگ۔ اس کے بعد اگر مطلب کوئی اور بتا دے گا واچنگ موویز، بک ریڈنگ، ٹریولنگ، گارڈننگ، جو فیمس ہابیز ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو بھی آپ کی ہابی ہے، آپ کو اس ہابی کے بارے میں ڈیٹیل میں پتہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں، مثال کے طور پہ ایک انٹرویو تھا بہت پہلے سے مراد یہ ہے کہ 3-4 سال پہلے، تو وہاں پہ ایک خاتون نے کہہ دیا کہ مجھے نا کوکنگ کا شوق ہے۔ تو جو انٹرویور تھے انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کو کوکنگ کا شوق ہے، آپ اپنے فیوریٹ شیف کا نام بتائیں۔ انہوں نے ایک شیف کا نام بھی بتا دیا۔ اچھا، اس شیف کی کوئی بک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بہت ساری کتابیں۔ انہوں نے کہا کسی ایک کا نام بتائیں۔
تو وہ آگے سے جو کینڈیڈیٹ تھیں وہ کنفیوز ہو گئیں، کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس شیف نے کوئی بک لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے، اگر لکھی ہے تو اس کا ٹائٹل کیا ہے۔ تو جو انٹرویو کرنے والے ہیں وہ اس چیز کے بارے میں بڑے کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ آپ کتنا شور ہیں جو آپ کی ہابی ہے۔ اگر آپ کو اپنی ہابی کا ہی ڈیٹیل میں پتہ نہیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نہیں مینیج کر پائیں گے۔ تو یہ ساری باتیں بھی آپ اس کو مد نظر رکھیں۔ تو جو میری اطلاعات ہیں، جو اپڈیٹس ہیں ابھی تک جو ایف پی ایس سی سے رابطہ کر کے، کال کر کے، ای میل کے تھرو پتہ چلا ہے، وہ یہی ہے کہ ایف پی ایس سی ایس ایس کے جو امتحانات ہیں ان کے بعد انٹرویو کنڈکٹ کرے گا، اور شارٹ لسٹنگ مڈ جنوری یا جنوری کے اینڈ میں، جنوری 2024 کے اینڈ میں یا مڈ جنوری میں آنے کے 99% امکانات ہیں کہ یہ 15 جنوری تک یا 15 جنوری کے بعد تو لازمی یہ آ جائیں گی۔ اس کے بعد لیکن سی ایس ایس کے امتحانات کے بعد یہ انٹرویوز کنڈکٹ کیے جائیں گے۔ تو آپ سب لوگ بھی تیاری کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔